وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد 4 اپریل بروز سوموار 2023 کو میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، سین گروپ کے، افا گروپ کے، سین کے نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام کے نام پر اٹھے ہیں، اسلامی لبادہ ہے، مذہبی تشخص ہے اور اپنی طرف سے وہ اسلام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، مگر عجیب بات ہے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور جب عمران خان کی حکومت نہیں گری تھی تب تک تو مولانا بڑے بڑے ملین مارچ کر رہے تھے، اسلام کو بھی بڑا خطرہ تھا اور وہ مذہبی تشخص بھی برباد ہو رہا تھا، تو مولانا نے مذہبی تشخص، اسلام اور ختم نبوت کو جو خطرات لاحق تھے ان کا دفاع کن کے ساتھ مل کر کیا؟ مریم نواز، شہباز شریف اور آصف علی زرداری اس کا بیٹا اور دیگر 9-10 جماعتوں کے ساتھ مل کر، اور پہلے جناب مارچ ہو رہے ہیں اور احتجاج ہو رہے ہیں اور جناب پہلے دھرنے دیے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف۔ جب سے مولانا کے اتحادی آئے ہیں، مولانا صاحب کو کسی گورنریاں بھی نصیب ہو گئی ہیں، وزارت مذہبی امور بھی نصیب ہو گئی ہے، تو کوئی چیز سستی نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات، مولانا صاحب جب آپ نے داڑھی پگڑی کے ساتھ یہی کام کرنا ہے تو آپ اسی لبادے میں آئیں، یہ لبادہ تو اتار دیں علماء کا اور اسلام کا۔ اگر آپ نے کام وہی کرنا ہے جو نواز شریف اور آصف علی زرداری کر رہے ہیں، کیا وہ کم تھے جمہوریت کے چیمپئن جو آپ بھی نکل آئے؟ اب آپ ہی کے مسلک کے ایک عالم دین سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب کا میں نے بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر مجھ سے ملی 1 in 1 اور مجھ سے کہنے لگی مولانا مجھے کوئی بتائیں، میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ وزیر اعظم تھی تو مولانا محمد اعظم طارق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بی بی اسلام کی خدمت یہ ہے کہ تو وزارت چھوڑ گھر بیٹھ جا، مگر مولانا آپ تو مریم نواز کے ساتھ پھر رہے ہیں، میٹنگوں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، کہاں گئے آپ کے وہ مذہبی معاملات؟ کیا وہ مولانا اعظم طارق صاحب سیاستدان نہیں تھے؟ آپ نے ہی ان کا جنازہ اسمبلی میں پڑھایا تھا، ان کا تو یہ موقف تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب مہنگائی کدھر گئی؟ اب وہ آپ کے ملین مارچ کیوں نہیں ہو رہے؟ اصل میں آپ کی مثال یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں ایک فاختہ چڑیا ایک کیس لے کر آئی، اس نے کہا جی اس شکاری نے میرا خامد چڑا شکار کر کے مجھے بیوہ کر دیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا ہے، کیوں بھائی اس کا چڑا ہلاک کیا، کیوں پکڑا؟ اس نے کہا حضرت میں ہوں شکاری، شکار میرا حق ہے، میں نے شکار کیا، پکڑ لیا، تو شکار تو حلال ہے، جائز ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چڑیا وہ تو شکاری ہے، شکار اس کا پارلیمانی حق ہے۔ تو چڑیا نے ایک بڑی عجیب بات کہی، وہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ مولانا آپ کے پلے کیا رہا؟ ڈیزل کے نعرے لگ گئے، چوروں کے ساتھ آپ مل کے کھڑے ہو گئے، اور پہلے تو آپ اسلام بچانے، ختم نبوت بچانے نکلے تھے، اب آپ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اب عقیدہ ختم نبوت بھی محفوظ ہو گیا، ہر چیز محفوظ ہو گئی، حالانکہ اسرائیل کے ساتھ تجارت تک شروع ہو چکی ہے، اور آپ کی زبان سے ایک کلمہ بھی اس بارے میں نہیں نکلا۔ اور آپ کا وزیر کہہ رہا ہے مذہبی امور کا، جو حج کا وزیر مذہبی امور ہے مفتی عبدالشکور صاحب، کہ میرے پاس گرجوں کے لیے پیسے ہیں، مندروں کے لیے ہیں، مساجد مدارس کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ اس چڑیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ شکاری بن کے آتا، اس نے بھیس بدلا اور چڑے کی آواز نکالی، چڑیوں کی آواز نکالی، ہم اس کے قریب چلے گئے، ہم نے اپنا سمجھا یہ شکاری نکلا۔ اگر یہ شکاری بن کے آ کے شکار کرتا تو اس کو شکار کا حق تھا، ہمیں دفاع کا حق تھا، پر اس نے ہمارے جیسی بولی، ہم دھوکے میں قریب آ گئے، ہم اپنا سمجھ کے آئے، یہ شکاری نکلا۔ مولانا ہم تو آپ کو عالم دین سمجھتے تھے، مذہبی رہنما سمجھتے تھے، آپ بھی شکاری نکلے۔
آپ بھی ان شکاریوں کے ساتھ مل کے دو دو وزارتیں لے کر اب آپ صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائے. جتنا آپ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ظلم کر رہے ہیں برابر کہ آپ ظالم ہیں مولانا. اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ اور بالخصوص ملت پاکستان کو محفوظ فرمائے. آخر وداعنا ان الحمدللہ.